بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے برننگ ایشو ہے انڈسٹری کے لیے وہ ہے حکومت نے جو ایک دن کے چوزے کے اوپر 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی اس وقت لگائی جب چوزا 200 روپے کا تھا. اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنی لوٹ مارا ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کو بتایا تھا کہ یہ چوزا 10 روپے کا بھی بکتا ہے اور 200 روپے کا بھی بکتا ہے. جب 10 روپے کا بکے گا تو وہ کہاں سے آپ کو 10 روپے ایکسائز دے گا. آج وہ سٹیج آ گئی ہے کہ 15 روپے سے بھی کم کے اوپر بک چکا ہے چوزا، بلکہ بک ہی نہیں رہا. تو کیوں کہ اگر وہ 15 روپے کا بیچتا ہے تو اس کو 10 روپے حکومت کو ایکسائز ڈیوٹی دینی ہے، 5 سے 6 روپے اس کا ہیچنگ کا خرچہ ہے، 5 سے 6 روپے اس کا جو ہے پیکنگ کا خرچہ ہے، اور 5 سے 6 روپے ہی اس کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے جو کہ اس نے فارم پر پہنچا کے آنا ہے. تو وہ 25 روپے جو میں سے وہ کیا حکومت کو ایکسائز دے گا اور کیسے وہ اپنا، یعنی کہ یہ سارا کچھ کر کے اس کا ریونیو اس وقت زیرو نہیں ہے بلکہ مائنس میں ہے. لہٰذا وہ کوشش اب یہ کر رہا ہے کہ انڈوں کو مشینوں میں نہ لگائے، کیونکہ وہ مشینوں میں نہیں لگیں گے تو چوزے پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ چوزا اگر وہ انڈا مشینوں میں نہیں لگاتا تو وہ اس کو بطور ٹیبل ایگ وہ بیچ دے گا. جب ٹیبل ایگ کے طور پر بیچ دے گا تو اس کو 40 روپے کم از کم اس انڈے کے بیچنے کے اوپر مل جائیں گے. although کہ لاس اس کا پھر بھی ہو رہا ہوگا مگر اس کا لاس کم ہو جائے گا. اب اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ کر کے اس ایف ای ڈی کو ختم کرے تاکہ یہ پولٹری کا جو پروسیس ہے، اور جب دیکھو جی ہوگا کیا، جب تک چوزا نہیں پیدا ہوگا تو آگے جا کر مرغی کی شارٹیج ہوگی. اور اس ملک میں جس ملک کے 44% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے بیکاز آف میل نیوٹریشن، وہاں پر جب یہ مرغی بھی پیدا نہیں ہوگی تو وہ تو ہمارے ملک میں اور بچے زیادہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ متاثر ہو. یہی بچے ہیں جنہوں نے آگے بڑے ہو کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو یہ میں انہی بچوں نے بڑے ہو کر فوج میں بھی جانا ہے. تو میری آرمی چیف صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر ان کو سمجھائیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ والا ٹیکس لگا کر. اور دوسری بات یہ کہ بھئی اس وقت دنیا میں 2100 ارب ڈالر کی حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے جی، جس میں پاکستان کا حصہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے 57 اسلامی ملکوں میں سے جو کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زمین بھی دی ہوئی ہے. دنیا کا سب سے بڑا اریگیٹڈ بیسن جو ہے اس کا 80% حصہ پاکستان کے پاس ہے، 20% انڈیا کے پاس ہے، اور اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی بھی دیا ہوا ہے، اور اس کو پھر ویلیو ایڈ کرنے کے لیے یہ پولٹری جیسا انڈسٹری بھی ہے. اب پولٹری کی انڈسٹری کو جب آپ ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر جو پروسیسڈ چکن ہے اس کے اوپر 18% سیلس ٹیکس لگا دیا، 95% مرغی زندہ بک رہی ہے اس کے اوپر سیلس ٹیکس نہیں ہے. تو اب وہ 5% جو ہو رہی تھی اس میں ایک تو اب پروسیسنگ پلانٹ والا پروسیس نہیں کر رہا یا جو ہے را میٹ وہ نہیں بیچ رہا، اس لیے کہ اس کا را میٹ بکتا ہی نہیں کیونکہ وہ 200-250 روپے مہنگا ہے اوپن مارکیٹ سے. تو لہذا انہوں نے وہ اس کا پروسیسنگ کے پروسیس جو ہے اس کو ہی روک دیا ہے. تو ایکسپورٹ تو تبھی ہوگی نا جب ہم اس کو پروسیس کریں گے، پیک کریں گے، تب ایکسپورٹ کریں گے، تب ہم اس 2100 ارب ڈالر میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ لے سکیں گے. تو اس کو اس 18% سیلس ٹیکس کو یہ کہتے ہیں جی ہم نے جب بھی بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کا بڑا پریشر ہے وہ نہیں لگانے دیتے. میں کہا جی آئی ایم ایف کو آپ نے سمجھانا ہے نا، ہمارا کام ہے آپ کو بتائیں اور آپ کا کام ہے آئی ایم ایف کو بتائیں کہ بھئی یہ اس ایک ایکشن سے اس ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے. ہم اگر آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے کام خود کرنا ہوں گے کہ اتنا بڑا ایکسپورٹ کا پوٹینشیل جس سیکٹر میں ہے، ہماری 70 سال کی کوششوں کے باوجود ہم 30 ارب ڈالر سے اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے، اور ہم اس ایک ایکشن سے 100 ارب ڈالر کا حصہ اس میں سے لے سکتے ہیں حلال فوڈ کی ٹریڈ میں سے. تھینک یو. بہت